دوسروں کو ہنسانے کے لیے جو ہے اس کے اندر جھوٹ بھی بولتے ہیں، ان کے لیے حدیث جو ہے سامنے رکھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ، فرمایا ہلاکت ہے اس بندے کے لیے کہ جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے صرف جو ہے نا کیا کرے، جھوٹ کا سہارا لیتے۔ بھائی لوگ ہنس پڑیں، بس لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ویل لہ ویل لہ، اس کے لیے ہلاکت ہے اور اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے جو ہے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے یہ چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا، یا مذاق کے اندر کسی کی کوئی چیز لے لینا، مذاق کے اندر کسی کو ڈرانا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، سواری کے اوپر سوار ہے، اونگ آ گئی تو ایک دوسرے صحابی نے ان کی ترکش سے جو ہے نا جو تیر نکالا، وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نظر پڑی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے اس طرح۔ یہاں پر جو ہے نا جی کہتے ہیں مذاق کے اندر یہ بات کی ہے، اس کا تو مذاق ہوگا اگلے بندے کی جان بھی جا سکتی ہے، اس کا مذاق ہوگا اگلے بندے کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا گزرتی ہے، اس لیے اس طرح کے مذاق سے شریعت نے جو ہے وہ منع کی۔ اور یہ تو عام ہو چکا ہے، مذاق کے اندر گالی دینا، مذاق کے اندر جھوٹ بولنا، مذاق کے اندر کسی کی تحقیق کرنا، مذاق کے اندر جو ہے نا جی کسی کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے جو ہے نا جی ذکر کرنا، یہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر اتنا عام ہو چکا ہے۔ اور یہ شریعت کے اندر میں نے آپ کو عرض کیا، سورہ حجرات آیت نمبر 11، اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کر کے اس لیے ذکر کیا، علماء نے لکھا کہ عورتوں کے اندر بھی یہ برائی بہت زیادہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے حضرت صفیہ رضی امہات المومنین میں سے، تو دوسری ام المومنین نے بات کی، حضرت صفیہ کی ایسے ہاتھ سے اشارہ کر کے پست قد کی طرف اشارہ کیا کہ یہ قد کی چھوٹی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر کے اندر بھی ڈال دیا جائے تو سمندر کا ذائقہ بھی بدل جائے گا، اتنی سخت بات ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ہاں جو ہے یہ بڑی سخت معاملات ہیں۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔